بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج کا شو ہمارا آپ کے لیے بڑا زبردست ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا ساتھ دیجیے گا، کیونکہ سب سے پہلے جو میں بات کروں گی نا بچوں کے حوالے سے کروں گی، اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، کیونکہ آج جو بچوں کی غذائی چیزیں ہیں ان کی کچھ ایسی انفارمیشنز ہیں جو مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی بھی اویئرنیس کی بہت شدید ضرورت ہے. ابھی بھی ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا جب تک ان کو بھوک نہیں لگتی ہم ان کو کچھ کھلاتے مطلب پلاتے رہتے ہیں ہر وقت. بھوک لگنے سے پہلے جب آپ بچوں کو کچھ نہ کچھ ٹھوستے رہیں گے، کچھ کھلاتے رہیں گے، تو جو ان کا ریئل ٹائم ہے نا بھوک کا، تو وہ نا ان سے مس ہو جاتا ہے. اچھا، کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں تو میں نے ایک چیز ایبزارب کی ہے. وہ یہ ایبزارو کی ہے کہ اگر آپ بچے کا جب بھوک کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کو سپوز اس کا وہ سارا دن اسکول سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، تو بچہ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو بھوک لگتی ہے. کچن امی کھڑی ہیں تو امی کی طرف چلا جائے گا، امی کیا پکائے، بھوک لگ رہی ہے. بچے موسٹلی کریونگ کرتے ہیں اس ٹائم پہ. اب اس ٹائم پہ ماؤں کا بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ جو گھر میں پکا ہے اگر وہ بچوں کے آگے نوش کریں، پیار محبت سے کھلانے کی کوشش کریں، سارے مل کے آپس میں بیٹھیں کھائیں، تو وہ بچے بھی اپنی ہیبٹ میں شامل کریں کہ یہ بڑے کھا رہے ہیں تو میں نے بھی کھانا ہے. جب بڑے بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تو پھر بچوں کی ہیبٹ بدل جاتی ہے، بڑوں کی ہیبٹ چینج ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کی سب چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی ہیبٹ میں شامل ہو چکے، مگر بچے بہت لیٹ جا کے اس ہیبٹ کو اپناتے ہیں. تو جو بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے والا سسٹم ہے نا، ایک تو وہ شروع کریں کہ بھئی ٹیبل لگ گئی تو بچوں کو بٹھائیں، اور پھر جو گھر میں ہانڈی میں پکا ہے وہ بچوں کو دیں. بھلے آپ اپنی مرضی سے بچوں کو کوئی پیزا بنا کے دے رہی ہیں، گھر میں کوئی اور ایفرٹ کر رہی ہیں، فرینچ فرائز بنا کے دے رہی ہیں، مگر ساتھ میں ٹنڈے بنے، شلغم بنے، کوئی بھی سبزی بنی ہے تو ان کو ساتھ بٹھا کے کھلانا سکھائیں تاکہ ان کی ہیبٹ کا حصہ بنے. دوسرا، جب ان کو بھوک لگے تب ان کو کھانا دیں، اس سے پہلے زبردستی ان کو ٹھسائیں مت. اگر دن میں بھی بھوک نہیں ہے تو مت دیں ان کو، بھلے 4 بجے دے دیں، مگر بھوک کے ٹائم پہ کھانا دیں. خیر، اسی طرح کے بہت ساری ٹپس ہم آج سیکھیں گے. پروفیسر نعیم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ہم نے آج ان کو مدعو کیا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ جو انفینٹس جو ہے نا اس کے حوالے سے پوچھیں گے، جو بالکل شیر خوار بچے، آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتے ہیں، وہاں سے شروع کریں گے. کہ سب سے پہلے کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دودھ پینا ہوتا ہے بچوں کو، آپ کو پتہ ہے، اب کون سا دودھ بیسٹ ہے بچوں کے لیے، یہ آج آپ کلیئر کریں. نہیں، مجھے کلیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن شریف میں لکھا گیا تو اس کے بعد کیا کلیئرٹی کی ضرورت ہے. قرآن شریف میں بڑا کلیئر ڈائریکشن دی گئی ہے، حکم نہیں ہے، ڈائریکشن ہے کہ اور مائیں 2 سال تک بچوں کو اپنا دودھ پلائیں. کیا بات ہے. قرآن کیونکہ ہے ہی ماشاءاللہ سے ہدایت کی کتاب، تو ہمیں ڈائریکشن ہی دیتی ہے. اور اس کی افادیت سے کوئی انکار بھی نہیں ہے، اور بلکہ جتنا زیادہ ہم اس پہ غور کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ حکمت ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے، ماں کی صحت کے حوالے سے، اور ان کی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت اور سوشل صحت، ان تمام چیزوں کے حوالے سے. بے شک. ہمارا اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا سے، اپنے دوستوں سے، اور خاص طور پہ آج کے معاشرے میں جو رشتہ دار ہیں وہ ہر ایک ماں کی چاہے اس کی مطلب اس کے پیار میں یا اس کو کہنے کے لیے کہ نہیں کوئی بات نہیں، تو آرام کر لے، دوسرا دودھ دے دے، لیکن ایسا نہیں ہے. ماں کے لیے بھی سب سے زیادہ آسان اپنا ہی دودھ پلانا ہے، اور 2 سال کی عمر تک یہ دودھ پلانا چاہیے. اس میں 2-3 باتیں میں انتہائی اہم کرنا چاہوں گا. وہ ہے دودھ کی شروعات. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور آج کل بہت سارے بچے سیزرین سے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ماں کا دودھ نہیں آ رہا. تو جناب، ماں کا دودھ آنا ہی نہیں ہے، قدرتاً نہیں ہے. اور یہ صرف انسان کی ماں نہیں بلکہ کسی بھی میمل جانور، آپ چاہے بھینس، گائے، گھوڑی، کوئی اونٹنی جو بھی لے لیں، پہلے 2 دن دودھ نہیں آتا. دودھ کی جگہ بہت تھک کولوسٹرم آتا ہے، جس کو آپ بولی کہتے ہیں، یا جانوروں کی جب آتی ہیں یا ماں کے کو آپ کولوسٹرم کہتے ہیں. وہ 1 یا 2 قطرے یا چند قطرے شروع میں آتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے تیسرے دن دودھ آ جاتا ہے. تو یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پہلے 2 دن پھر بچہ بھوکا رہ گیا، تو لہٰذا اس کو ضرور کوئی نہ کوئی اوپر کا دودھ دینا چاہیے. ہرگز نہیں.
کیونکہ یہی وہ پیریڈ ہے کہ جس دوران اس نے ماں کی چھاتی سے لگنا ہے اور اس کو وہی چند قطرے چاہیے ہیں، اور قدرت نے انتظام کر کے بھیجا ہے اس کے جسم میں فالتو پانی اور فالتو خوراک ہے ان 2 دنوں کے لیے، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو تیسرے دن بچے کا اکثر وزن کم ہوا ہوتا اور ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب تو وہ ہاسپٹلس کی بھی پریکٹس ختم ہو گئی، بلکہ ڈاکٹرز خود یہ بھی ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ بھوکا ہے، رو رہا ہے، تو اس کو یہ مدر فیڈ نہیں مل رہی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تو آپ اس کو ڈبے کے دودھ پہ ڈالیں۔ تو اب تو ہاسپٹلس میں بھی یہ چیزیں پریکٹیکلی ہونا شروع ہو افسوس کی گئی بات ہے نا۔ اور نہ تو اب دیکھیں نا، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں مدر فیڈ کے لیے نا اس کو تیار کیا جاتا ہے عورت کو آفٹر دا پریگننسی، کیونکہ مجھے یہ بھی اوپن بات کرنی پڑ رہی ہے تاکہ اویئرنیس ہو لوگوں کو۔ جی، عورت کو تیار کیا جاتا ہے، نرسیں تیار کرتی ہیں، ڈاکٹرز تیار کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے مدر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے کو کبھی دودھ کسی عورت نے پلایا نہیں ہے، بچہ پیدا کیا ہے، تو اس کے بعد اس کے پورے طریقے سمجھائے جاتے ہیں۔ مگر اب یہاں پر ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں ادھر یہ چیزیں ٹریننگ ختم کر دی گئی ہیں، بتایا نہیں جاتا، بس جلدی سے بولا جاتا ہے ڈسچارج ٹائم میں آپ کا یہ۔ اچھا دیکھیں ڈاکٹر، آپ خود ڈاکٹر صاحب ہیں، مگر دیکھیں آپ نے اتنی اچھی پازیٹیو بات کی، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی برے ہوں، آپ بھی تو اچھی بات کریں۔ جو اصل ڈاکٹر حضرات ہیں نا، انہوں نے یہ کیاں پانچا خراب کیا ہوا ہے، تو وہ یہ بات کرتے ہوتے ہیں، مطلب بچوں کے ڈاکٹر ہمیشہ ماں کے دودھ کے لیے ہی بات کرتے ہیں، اور گائنیکالوجسٹ بھی بہت ساری ہیں جو ماں کے دودھ کی بات کرتی ہیں۔ آپ کی بات بالکل بجائے ہے کہ ماں کو، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جسمانی طور پہ اسے تیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، جہاں کہیں پرابلم ہو وہاں پہ دیکھتے ہیں، ذہنی طور پہ تیار کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ ذہنی طور پہ تیار کرنا لڑکیوں کو، میں تو کہوں گا ماں بننا تو بہت لیٹ بات ہے، یہ ان کو جو ایڈولسنس میں ہی بتا دینا چاہیے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں ہے، کیونکہ آج کل وہ پریکٹسز نہیں ہیں جو گھروں میں پہلے دیکھا کرتے تھے، آج کل اگر پریکٹس نہیں تو ہمیں اس کی طرف راغب کرنا ہے۔ سو شادی سے پہلے بچی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کے دودھ کے کیا فوائد ہیں، پھر پریگننسی کے دوران اسے بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے پہلے 2 دن اپنا ہی دودھ پلانا ہے، اور اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ بیسکلی صرف یہ ہے کہ، اور اس کے اندر کوئی ایسی مطلب راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے، اگر آج سے مطلب ہزاروں سال پہلے بھی عورتیں اپنا دودھ پلا رہی تھیں اور بہت بہتر پلا رہی تھیں آج کی نسبت، تو یہ کوئی سائنسی بنیاد پہ کوئی تکنیکی چیز نہیں ہے، اٹس اے ویری نارمل فنامنا، اور یہ اتنا ہی فزیولوجیکل فنامنا ہے جتنا آپ نے ابھی بات کی کہ بچوں نے کھانا کھانا ہے، سو یہ ایسا ہی ہے۔ سو ہمیں صرف اور صرف ان کو انکریج کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی آپشنز ہیں وہ نقصان دہ ہیں۔ اصل چیز یہ بتانی ہے، ماؤں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ڈبے کا دودھ یا کوئی اوپر کا دودھ جو ہے وہ بچے کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں اور ماں کے دودھ کے فوائد کتنے زیادہ ہیں، اور اگر ان کو آپس میں کمپیریزن کیا جائے تو یہ اس کا کمپیریزن جیسے وہ کر ہی نہیں سکتے کسی وہی نا، طریقے سے۔ ہر برانڈ جو ہے وہ تو اپنی مارکیٹنگ کے اسٹریٹجی پہ کھڑا ہے، اس نے اپنا برانڈ بیچنا ہے، مگر جو مین چیز ہے جو ماں کا دودھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت اور قدرت کا ایک کرشمہ، جس میں بچے کو ساری نشوموں ادھر سے ہی مل جاتی ہے۔ اچھا اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، کرالنگ پہ آ گیا ہے، ٹوڈلر جسے ہم بچوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ایج کی اگر ہم بات کریں، اس میں کیا کیا ہوگا بچے کی ڈائٹ میں اور چیزوں میں، اس کی نشو و نما کے لیے؟ دیکھیے جیسے ہی بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے اس کو ٹھوس غذا ساتھ شروع کرا دینی چاہیے، کیونکہ اب بچہ تیار ہے ٹھوس غذا لینے کے لیے۔ اچھا، اور اس وقت جو ٹھوس غذا ہے اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پروسیسڈ فوڈ نہ دیں جو بازار سے بنا ہوا آئے۔ اچھا، آپ کو گھر کی بنی ہوئی چیزیں دینی چاہیے، اور جس میں کہ سب سے آسان ترین ہے، کوئی آپ نے فیرنی بنا دی، کیلا اس کو میش کر کے دے دیا، دہی کھلا دیا، یا اس طرح کی ایسی نیم ٹھوس غذا، کھچڑی بنا دی، یہ نیم ٹھوس غذا سے اس کو شروع کرنا ہے۔ شروع میں بچے عام طور پہ لینا پسند نہیں کرتے، لیکن پھر گریجولی ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے 6 ماہ پہ 1 دفعہ روزانہ، 7 ماہ پہ 2 دفعہ روزانہ، 8 ماہ پہ 3 دفعہ روزانہ، 9 ماہ پہ 4 دفعہ روزانہ، اور اس کے بعد 4 سے 5 دفعہ اس کو ٹھوس غذا دینی ہے۔ جو دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ٹھوس غذا بڑھتی جائے گی، اس کی ورائٹی بڑھتی جائے گی، اس میں پھر بعد میں آپ 8-9 مہینے کے بعد گوشت قیمہ بھی ایڈ کر دیں گے، اسی طرح دودھ کم کرتے چلے جانا ہے، خواہ وہ ماں کا دودھ بھی ہو۔ کس ایج سے؟ جیسے ہی اس نے ٹھوس غذا لینی شروع کی۔ عام طور پہ 1 سال کی عمر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ماں کا دودھ جو ہے یا اوپر کا اگر وہ دودھ لے رہا ہے تو وہ 3-4 دفعہ سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اب اس کی ٹھوس غذا کی تیاری ہے۔ اگر آپ جو قرآن کی، پھر میں حکمت کی طرف بات کروں گا کہ 6 ماہ تک بچہ دودھ کے علاوہ کچھ لے نہیں سکتا،
اور 6 ماہ سے سال کے دوران وہ انتہائی نرم غذا لے گا, ابھی دانت نہیں آئے. 1 سال کے بعد پھر وہ غذا کھانے کے قابل ہے. اب پورا سال اس کو دیا گیا ہے غذا سیکھنے کے لیے, اور اس دوران گریجولی ہمیں ٹھوس غذا بڑھاتے چلے جانا ہے, اس کی جو تھکنس ہے وہ بڑھاتی چلی جانی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد جو جس طرح آپ نے فرمایا گھر میں جو پکا ہے اس میں سے نکال کے دینا شروع کر دینا چاہیے. جب تک بچہ 2 سال کا ہوتا ہے اب اس کو نہ ماں کے دودھ کی ضرورت ہے, نہ اسے کچھ اور چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے چیزیں بنانے کے لیے. اب وہ ہر وہ چیز کھائے جو بڑے گھر میں کھا رہے ہیں. کیا بات ہے. سو یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے, اور اس کے بعد پھر دودھ کی بہت زیادہ ضرورت رہتی بھی نہیں ہے. تھینک یو. آپ ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر نعیم ظفر, چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت اچھی رہنمائی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ول سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر نعیم ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ہم بچوں کی غذائیت کے اوپر بات کر رہے ہیں, آج کا ٹاپک ہے. مگر میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ جو اسکول والے بچے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے نا, اب ان کو تو جیسے ہی وہ اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں ان کو دودھ کی بھی غذائیت کی چیزوں کی سب ضرورت ہوتی ہے, تو اس ایج کے بچے دودھ سے دور ہو جاتے ہیں. جیسے میری بیٹی اب 10 سال کی ہے, وہ دودھ کی انٹیک نہیں لیتی, باقی سب کچھ کھاتی ہے. وہ شلغم کھاتی ہے, ٹنڈے کھاتی ہے, بینگن کھاتی ہے, گوبھی کھاتی ہے, اور یہ سب سبزیاں گھر میں پکی ہوئی بڑے شوق سے کھاتی ہے. کلیجی رگڑ جائے گی, پائے کھائے گی, نہاریاں کھائے گی, پی کے پائے پی جائے گی پورے, مگر دودھ نہیں لے گی. اب میرا یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں لیتی, تو اب اس ایج میں بچوں کو دودھ کس طرح پلایا جائے؟ مجھے ٹینشن یہ نہیں ہے کہ وہ دودھ نہیں لیتی, مجھے ٹینشن ان بچوں سے ہے جو دودھ زیادہ لیتے ہیں. ہم نے یہاں پہ پوری دنیا کے ڈاکٹر اس ایک بات پہ متفق ہیں کہ کیونکہ ماں کا دودھ بھی 2 سال پہ ختم ہو جانا ہے تو فیڈر بھی 2 سال پہ بند ہو جانے چاہیے. اور اس کے بعد دودھ کپ سے لینا ہے, اور 1 کپ یا 2 کپ بہت ہے اس کے لیے دودھ کی غذائیت. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 5-5 6-6 سال تک تو فیڈر ہی چل رہے ہوتے ہیں, اور بچے فیڈر پی پی کے ان میں شدید خون کی کمی اور ان کے اندر بیماریوں کی زیادتی, کیونکہ گلے خراب اور پیٹ خراب بہت زیادہ ان کے ہوتے ہیں. اور جو دودھ کے اندر کچھ غذائی اجزاء نہیں ہوتے, مثلا آئرن بالکل نہیں ہے, وائٹامن سی نہیں ہے, وہ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے, وائٹامن ڈی کی بہت کمی ہو جاتی ہے. متوازن غذا کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی خوراک میں سبزیاں بھی ہوں, پھل بھی ہو, دالیں بھی ہوں, گوشت بھی ہو, ڈیری پروڈکٹس میں دودھ بھی ہو. تو یہ جو 5-6 چیزیں ملا کے ان میں سے ایک حصہ دودھ یا ڈیری پروڈکٹس کا ہے, جس میں دودھ ہو, دہی ہو, پنیر ہو, مکھن ہو, یا یہ تمام چیزیں, یہ تقریباً 10 to 15% چاہیے. چیز کی فارم میں, پنیر کی فارم میں, کسی کی فارم میں ڈیری ہو, تھوڑی بہت چاہیے. باقی تمام غذا جو ہم بھول جاتے ہیں کہ بچوں کو اس وقت روٹی اور چاول کا ایک جز ہے, ایک دالیں کا جز ہے, ایک گوشت قیمے کا جز ہے, ایک سبزیوں کا جز ہے, پھلوں کا جز ہے, یہ تمام چیزیں ملا کے متوازن غذا بنتی ہے. سو اگر بچے ایک ہفتے میں یہ تمام چیزیں لے رہے ہیں تو وہ بہت مناسب ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو دودھ کی طرف اتنا راغب کر دیتے ہیں کہ وہ پھر باقی غذائی اجزاء. اچھا, دوسرے مسئلہ کیا آتا ہے کہ بچے نے دودھ تو پی لیا, اس کی جو کیلوری کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی جو اس کی انرجی کی ضرورت ہے وہ ہو گئی پوری, غذائی ضرورت باقی چیزیں پوری نہیں ہوئی, لیکن اب اسے بھوک نہیں لگ رہی. اب ماں باپ پریشان ہے کہ بچہ کچھ کھا نہیں رہا, کیونکہ وہ سارا تو اس نے غٹ غٹ کر کے پی لیا. اب مائیں پیچھے پیچھے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہی تھی, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بچہ کچھ نہیں کھاتا, وزن دیکھیں تو وہ نارمل ہے یا نارمل سے زیادہ ہے, آنکھیں یہاں سے دیکھو تو پتہ چلا خون کی کمی ہے. تو یہ پرابلمز ہیں جو کہ متوازن غذا نہ دینے کی وجہ سے ہیں. سو ہمارا یہ خیال ہے کہ 2 سال کی عمر کے بعد بچوں کو تمام گھر کی وہ چیزیں جو بڑے کھا رہے ہیں وہ لیتی چاہیے. اور اس میں ایک اور بڑی احتیاط, جس طرح آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب تک بچے کو بھوک نہیں لگتی اس کو کھانا آفر نہیں کرنا. اس کے علاوہ جیسے آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں یا 2 ٹائم ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, تو بچوں بھی وہی 2-3 ٹائم کھانا کھائیں. اور اس کے علاوہ جو فالتو وقت ہے اس میں ان کو پھلوں کی طرف راغب کریں, بجائے بسکٹوں کے, چپسوں کے اور جوس کے پیکٹ. جوس کے پیکٹ پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, یہ جو جوس کے پیکٹ گنے جاتے ہیں, آپ کسی ڈبے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس پہ جوس کا نام تک نہیں لکھا, کیونکہ وہ جوس ہے ہی نہیں. وہ تمام فروٹ ڈرنکس ہیں جن کے اندر کیمیکلز ہیں, شوگر ہے اور کیمیکلز ہیں. جوس وہی ہے جو آپ گھر پہ نکال کے دے رہی ہیں,
اس کے علاوہ کوئی جوس نہیں ہے. اور وہ بھی ہم پسند یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو پھل کھلایا جائے بجائے جوس دینے کے, کیونکہ ورنہ پھر قبض کی تکلیف ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. سو فروٹس بہت ضروری ہیں خوراک میں, اور اگر ہم افورڈ کرتے ہوں تو ہمیں ہفتے میں کم سے کم 1 یا 2 دن بچوں کو فروٹ لازمی دینے چاہیے. مطلب بچوں کو ٹریٹ کے طور پہ لنچ باکس میں بھی فروٹ دیا جا سکتا ہے. لنچ باکس میں فروٹ دینا چاہیے. لنچ باکس تو سب سے اچھا لنچ باکس ہی فروٹ ہے. اس میں جو مائیں تل کے نگٹس تل کے دے دیتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں بنا کے دیتی ہیں وہ نقصان دہ ہے. ہمیں چاہیے بچوں کو فریش چیزیں, اور خاص طور پہ کیونکہ اسکول میں عام طور پہ ناشتہ کر کے بچہ جاتا ہے. اور ناشتے کے اوپر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سب سے آپ حیران ہوں گے, جو سب سے بڑی وجہ بچے کے ناشتہ نہ کرنے کی کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ ٹائم کی قلت ہے. اسکول ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے جگایا جاتا ہے, زبردستی منہ دھلا کے کھانا, وہ اس کو کپڑے بدلا کے 3 منٹ میں وہ کھانا کھائے. صحیح کہہ رہے ہیں. ناشتے کے لیے آدھا گھنٹہ آپ نے اسپیئر رکھنا ہے, اور اس دوران بچے سے مزے مزے کی باتیں کرنی ہیں. کیا بات ہے. تو اس وقت وہ بچے پھر ناشتہ کرتے ہیں. صحیح بات. جب ناشتہ اس نے اچھا کر لیا, دوپہر کو اس نے کھانا کھا لینا, اسکول میں اس کو بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, فروٹ چاہیے اسے صرف. نہیں ہوتی. ہاں صحیح, بہت اچھی آپ نے بات کی. اچھا ایک اور چیز میں بات کروں گی, اب ہم ٹین ایج کی طرف آتے ہیں. جو موسٹلی بچے ٹین ایج کی طرف جاتے ہیں تو بچے بالکل سوکھے کانگڑے, بالکل ہڈیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ قد نکال رہے ہوتے ہیں نا, مگر باڈی فزیک وائز بالکل سوکھے سڑے, جیسے ربر بینڈ ہے, اس کو ادھر کھینچ لو یا ادھر کھینچ لو, وہ لمبے تو ہو رہے ہوتے ہیں مگر سوکھے کانگڑے. تو اب ان کے لیے مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں. ان کے لیے کیا غذائیں ہونی چاہیے, یا پھر کون سی ایسی چیزیں ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں, غلط کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے, یہ جو ہے نا 10 سال سے لے کے اور 19 سال تک کی عمر, اس دوران آپ بچے پہ زبردستی نہیں کر سکتے. سو بچے نے اس وقت وہ کرنا ہے جو اس کا دل چاہے گا, اور اس کا دل کیا چاہے گا جو وہ اپنے آس پاس دیکھے گا. ٹین ایج میں بچہ ویسے بھی نو کہنا سیکھ لیتا ہے. بچہ تو خیر مطلب شروع سے نو کہنا سیکھ لیتا ہے, لیکن ٹین ایج میں یہ بہت زیادہ ریبیلیس فیز ہے نا. اس نے صرف وہ دیکھنا ہے کہ اس کے دوست کیا کر رہے ہیں, اس کے پیئرز جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر انفلوئنس لے رہے ہیں, اس کے ٹیچرز کیا کر رہے ہیں, اور اس کے ماں باپ گھر میں کیا کر رہے ہیں, بول نہیں رہے, کر کیا رہے ہیں. سو اگر آپ ایک اچھے رول ماڈل ہیں, آپ گھر پہ اپنی خوراک ٹھیک رکھ رہے ہیں, اسکول میں آپ نے اس کی عادتیں 10 سال تک اچھی ڈال دی ہیں, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں آتی ہے, جب ہم کا ذکر کرتے ہیں. آج کل اتنا کامن ہو گیا ہے شہروں میں, اور ایون گاؤں میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو لوگوں نے فاسٹ فوڈ کی طرف, میں آپ کو فرق ڈال دوں جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ میں کیا ہے. فاسٹ فوڈ ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے, جو کہ آپ کھاتے ہیں جلدی جلدی بنا دیتے ہیں, برگر, پیزا, شاورمے اور اس طرح کی چیزیں, وہ فاسٹ فوڈ ہے. اور جنک فوڈ ہے یہ گولیاں, ٹافیاں, چاکلیٹیں. جنک فوڈ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری غذائی اجزاء نہیں ہوتی ہیں, اور جنک فوڈ زیادہ لینے سے کیونکہ فوری طور پہ شوگر چڑھ جاتی ہے تو بچے کو بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتے. فاسٹ فوڈ آن دی ادر ہینڈ, اس کے اندر فیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہے, موٹاپا بہت زیادہ ہے. سو اکثر جب ہم بہت پلمپ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ ہیں جو فاسٹ فوڈ بیبیز ہیں, جو کھاتے بھی برگر ہیں اور دیکھنے میں بھی برگر ہیں. سو یہ دونوں ایکسٹریمز بری ہیں, اور ہم آج کل دونوں ایکسٹریمز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. سو درمیان میں رہنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ خود ایک اچھے رول ماڈل بنیں, ان کو آفر ہی وہ کریں, اور ان کے اوپر پابندی لگائیں, مگر حد سے زیادہ نہیں. ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہفتے میں 1 دن آپ چیٹ ڈے دے دیں, کہ جی اتوار والے دن بچوں کو اپنی مرضی سے وہ جو دل چاہے کھائیں, چاہے وہ فاسٹ فوڈ کھائیں, چاہے وہ جنک فوڈ کھائیں, جتنی مرضی چاکلیٹیں کھائیں, اس کے بعد دانت صاف کر لیں. باقی 6 دن وہ ماں باپ کے ساتھ مل کے باقی کی غذا کھائیں. اور اس میں عام طور پہ ہم یہ بھی ایک ساتھ انسینٹیو ڈال دیتے ہیں کہ جتنا اچھا وہ ہفتے میں بیہیو کریں گے, جتنا اچھا وہ ہفتے میں ماں باپ کی مدد کریں گے, جتنا اچھا وہ اپنا ہوم ورک کریں گے, جتنا اچھا بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے, اتنا ہی اتوار والے دن ان کو انعام ملے گا کہ ان کو کسی پارک میں لے جائیں گے, ان کو کہیں ریسٹورنٹ میں لے جا کے کھانا کھلائیں گے. سو یہ ایک مطلب بڑا ایک اچھا سا آپ کا ایک بیہیویئر کا بھی پیٹرن بن جاتا ہے. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. مجھے یاد ہے میری امی نے بچپن سے, ہم 8 بھائی بہن تھے, تو ہمیں نا امی نے کیا کیا تھا کہ گھر کے کام اپنے بستر کا سرانا صبح صبح اٹھ کے سیٹ کرنا, چادر سیٹ کرنا, برتن جو کھانا کھایا اس کی پلیٹ دھونا. جو بچہ اچھا بیہیو کرتا تھا 8 بچوں میں, اس کی امی نے سیلری لگائی ہوئی تھی, جیسے اسٹاف کی سیلری تھی اسی طرح ہماری سیلری تھی. تو ہم اپنا اچھا کام کرتے تھے, ہمیں سیلری ملتی تھی. تو بچوں کو بھی تھوڑی تھوڑی کسی طرح سے ہیبٹ ڈالیں. ڈاکٹر صاحب کی بات بہت اچھی
اچھی ہے. اس لیے میں نے اپنی جو ایک کہانی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی. تو بچوں کے ساتھ تھوڑا سا مل جل کے نا چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں, ورنہ آپ کے بچے جو ہے نا صحت سے تھوڑا سا ویک ہو جائیں گے, اور پھر یہی ہمارا فیوچر ہے, یہی ہماری یوتھ ہے جن کے تھرو, ان کی بنیاد پہ ہمارا جو ہے نا پوری ہماری بھی زندگی انہی کے ساتھ اور سیک ہے, اور پوری دنیا جو چلنی ہے وہ بھی انہوں نے آگے چلانی ہے. تو پھر ذرا خیال رکھیے گا. ایک بریک لیں گے مگر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. بڑا اچھا لگا آپ سے ملتے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ایک زبردست سیگمنٹ ہے جو کہ آپ نے شاید اس بارے میں نہیں سنا ہو کہ NLP کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے NLP کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں آپ سے ہم جانیں گے, مگر ہمارے پاس مائنڈ انجینئر علی صاحب موجود ہیں جو بہت انفارمیشن رکھتے ہیں اس بارے میں, اسی لیے ہم نے ان کی رہنمائی آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ سیٹ کیا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کیا, تھوڑا بہت ایک آئیڈیا دے دوں کہ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ہر انسان کے اندر نا ایک اینکر ہوتا ہے. اب مجھے تو یہ والی اینکرنگ کا پتہ نہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہی ہوتی ہوں, مگر یہ ایک ہر انسان کے اندر جو اینکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. جیسے ایک بحری جہاز کا ایک اینکر ہوتا ہے, جہاں پر اس کو کھڑا کرنا ہو وہاں پر آپ اس کو اینکر جو ہے نا سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں, وہ وہاں پر اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو روک لیتا ہے. اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک NLP ہے سسٹم, اینکر سسٹم. تو وہ جو ہے کیا ہے ڈیٹیل میں تو ہم مائنڈ انجینئر علی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ میرے لیے مشکل ہے تھوڑا سا اس کو لیبریٹ کرنا. نہیں بالکل صحیح ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اس کو ہم لیبریٹ کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ سے تھوڑا بہت سمجھا, پھر میں نے کہا میں سب کے ساتھ مل کے سمجھوں گی آپ کی رہنمائی میں. دیکھو بیسیکلی NLP از, آپ اس وقت اپنے ہاتھ یوں رکھ کے, ٹانگ یوں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہو, رائٹ. یہ ایک پروگرام ہے جو آپ کے مائنڈ نے رن کیا کہ اگر میں ایسے بیٹھوں گی تو میں کمفرٹیبل ہوں گی. اگر ایسے بیٹھنے میں آپ کو پین ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کے مائنڈ میں ایک لینگویج چلے گی جو یہ کہے گی کہ یار نہیں اب مجھے اس سے پین ہو رہی ہے. تو اب اس پین کو کون چینج کر سکتا ہے, اس پوز کو کون چینج کرے گا؟ آپ اپنے مائنڈ سے برین کو کمانڈ دو گی کہ میری ٹانگ اٹھا کے نیچے رکھ دو, رائٹ. سو نیورو از برین, linguistic is the language that runs in your mind, and P is the program that you are running. اوکے, مطلب جو سگنلز ہم برین کو دے رہے ہیں, ہاں مطلب آپ جو بھی کچھ کام کر رہے ہیں, جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں نا ہم انسان, وہ ایک پروگرام ہے, ہمارے مائنڈ میں ایک پروگرام رن ہو رہا ہے. اس پروگرام کی ایک لینگویج ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لینگویج کا کنیکشن ہمارے نیورونز کے ساتھ ہے. تو یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بڑے سمپل ورڈز میں NLP میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب اس کی پھر ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. آپ نے اینکرنگ کی جب بات کی تھی, تو اینکرنگ ایک ون آف دی ٹیکنیکس ہے NLP کے اندر, ٹھیک ہے, جو ہم یوز کرتے ہیں, جو کہ بڑی پاورفل ٹیکنیک ہے, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی, دونوں سائڈوں پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. NLP جو ہے اس کے بانی ہیں دو لوگ, رچرڈ بینڈلر اور جان گرینڈر. یہ انہوں نے 60s کے اینڈ میں شروع کیا تھا اس پر کام, اور اس کو سائنس آف ماڈلنگ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر فضا ایک اچھی اینکر ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ بھی فضا کی جو اینکرنگ کی کوالٹیز ہیں وہ میں 4 لوگوں میں اور ڈال دوں, تو میں فضا کا ایک اینکر کرنے کا پروگرام, اینکر کرنے کا, وہ اینکر کرنے کا ماڈل جو ہے اس کو کاپی کروں گا, اور وہ کاپی کر کے ماڈل میں کسی انسان کے اندر بھی انسٹال کروں گا, تو وہ فضا کی طرح کی کمپیئرنگ کرنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہوگی. یہ اسے ہم سائنس آف ماڈلنگ, اس کا ایک دوسرا فنکشن ہے یہ. پھر NLP جو ہے اس کے ذریعے میں کرکٹرز کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں انٹرنیشنل ٹیمز کے ساتھ پلیئرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ڈفرینٹ اسپورٹس کے پلیئرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میں NLP کی ٹیکنیکس یوز کر رہا ہوتا ہوں. تو ان کے اندر کی جو فار ایگزامپل ایک پلیئر تھا, وہ ایک شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں گھسنے کو تیار نہیں تھا, کہتا جی مجھے یہاں پہ ہمیشہ جو ہے نا, میں ڈک آؤٹ ہوا ہوں تو مجھے یہاں سے خوف آتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے پاس ٹوٹل 1 گھنٹے کا ٹائم تھا. اس 1 گھنٹے میں نے اس پلیئر کو ایکچولی گراؤنڈ میں اتارنا بھی تھا اور پرفارمنس بھی لینی تھی. الحمدللہ وہ گراؤنڈ میں گیا بھی اور اس نے پرفارم بھی کیا. اس دن کا وہ مین آف میچ بھی تھا, ٹھیک ہے. 3 وکٹیں بھی لیں اور 50 بھی ماری اس نے, ٹھیک. سو بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی یہ کوئک فکس, میں جب ماسٹرز ان اسپورٹس سائیکالوجی کر رہا تھا تو اس میں تقریباً 70% ٹیکنیکس ور یوز فرام NLP. حالانکہ آپ کے پاس سائیکالوجی بھی ہے, CBT بھی, مطلب سائیکالوجی میں ڈفرینٹ ایریاز ہیں, لیکن NLP کو وہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ NLP از ویری ویری فاسٹ, ویری کوئک. اچھا. NLP کے مشہور ہونے کی جو ایک بہت بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ فوبیا ہے نا, کبھی کسی کو چھپکلی کا فوبیا ہے, کسی کو کاکروچ کا فوبیا ہے, کسی کو فوبیا کا فوبیا ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہے تو فوبیا بنا لیتا ہے.
تو فاسٹ فوبیا کیور ایک NLP کی ٹیکنیک تھی جو انہوں نے 70s میں بنائی تھی. وہ ٹیکنیک عام اگر سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں نا فوبیا کے علاج کے لیے تو وہ 3 سے 6 مہینے کا پروسیس کم از کم ہے. آپ سیشنز ملٹیپل سیشنز ہوتے ہیں, آپ آئیں, یہ وہ, اس میں وہ 15 سے 20 منٹ کا پروسیس ہے, فوبیا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اتنی پاورفل ٹیکنیک تھی, اتنی زیادہ وہ وائرل ہوئی کہ NLP ایک دم ورلڈ وائڈ ایک فینومینا بن گیا کہ یار یہ کیا چیز آئی ہے. ٹھیک ہے, سو اس میں ہمارے جو مائنڈ میں اپریہینشنز ہیں, جو مائنڈ کی لمیٹیشنز ہیں, ہمارے بلیفس ہیں, ہمارے بہت سارے لمیٹنگ بلیفس ہیں. فار ایگزامپل مجھے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ تو سلوا کے ایکسپرٹ ہیں نا سر, آپ یہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اب یہ ان کے مائنڈ کا ایک لمیٹنگ بلیف ہے. میرے مائنڈ کا ایک لمیٹنگ بلیف تھا. میں اس فیلڈ میں کوئی ٹریننگز کرانے نہیں آیا تھا, میں اس فیلڈ میں آیا تھا خود کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو میرے استاد نے مجھے کہا یار تو ٹرینر بڑا اچھا بنے گا. میں نے کہا سر جانے دو, نہ میرے پاس آپ جیسا نالج, نہ میرے پاس آپ جیسی کہانیاں, نہ میرے پاس آپ جیسا ڈیلیوری اسٹائل, یہ تینوں مجھے سکھائیں گے تو میں ٹرینر بنوں گا. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی جو میرے یہاں لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا علی وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی اے پور کاپی آف می, بی اے گڈ یو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے میری وہ لمیٹنگ بلیف کو توڑ دیا اس چیز سے, اینڈ الحمدللہ آئی انٹرڈ انٹو دس فیلڈ. سو یہ بہت ساری ٹیکنیکس بہت ساری چیزوں پہ یوز ہوتی ہے. ریلیشن شپس کے اندر ہماری NLP کی ایک ٹیکنیک ہے VCOG. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں تو 75 یہ ریلیشن شپ والی ہم کنٹینیو کریں گے. ایک نیوز کی بریک ہے, اس کو ہم پہلے ذرا یہاں پہ نپٹا لیں. we'll catch you after this news break. اوکے, ویلکم بیک. مائنڈ انجینئر علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جو ہے نا پوچھ رہے ہیں NLP کے بارے میں. اچھا, ہمیں ایک اور چیز پوچھنی ہے کہ جیسے اگر کسی انسان نے کوئی اپنا کانفیڈنس بوسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے, اب بات کرنی ہے, ہم نے کسی سینئر سے بات کرنی ہے, باس سے بات کرنی ہے, تو ہمیں کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. اس کی بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, وہ ٹیکنیک ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے اس ٹیکنیک کو. اوکے, دیکھو میں اس ٹیکنیک کو بتانے سے پہلے نا اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہوں گا. میں خیال ہے 1 میں تھا یا پریپ میں تھا, ہمارے زمانے میں تو پریپ ہوا کرتی تھی, یہ FS 1 2 تو ڈرامے اب شروع ہیں. تو وہ مجھے میری زندگی کی پہلی تقریر ہے نا, وہ 12 ربیع الاول پہ تھی. تو شعر تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. اچھا, میں وہ ایک ہمارے دوست سینئر تھے اس زمانے میں, وہ میٹرک میں تھے, تو وہ ان کے گھر پہ ہم لوگ تیاری کر رہے تھے, ہاؤس کمپٹیشن تھا. تو میں ان کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, اب بڑا دھواں دار تقریر. تو اگلے دن جو ہے نا انہوں نے وہاں پر لا کے 5-6 بچے بٹھا دی, جو باقی بھی تقریر والے اسے بٹھا دی سامنے, کہ اب ان کے سامنے کرنی ہے. وہ بچے آئے تو میں میرا کی سے آگے نا لفظ نکلے کہ یار یہ اتنے بچے لوگ بیٹھ گئے, اب میں کیسے بولوں. عمران بھائی آپ تو اکیلے ہیں. اور میں سوچا نا 5-6 سال کا بچہ ہے, اور 5 سال کا بچہ, کتنا کانفیڈنس. تو میں کہنے لگا کیا ہوا علی. میں نے کہا عمران بھائی یہ لوگ آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں تو کہاں ہیں لوگ, مجھے تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا یار یہ دیکھیں نا عمران بھائی, یہ لوگ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں نہیں لوگ ہیں. کہتے تمہیں فروٹ کون سا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا تربوز. کہتے ہیں آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی. کہتے ہیں اب آنکھیں جب تم کھولو گے نا تو تمہارے سامنے تربوز 6 بیٹھے ہوں گے, کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں نے آنکھ کھولی, میں کہا ایک دم ہاں یہ تربوز ہے. تو کہتے ہیں تربوزوں کو اوپر ڈنڈی ہے. میں نے کہا ہاں ڈنڈی ہے. کہتے ہیں ڈنڈی کو دیکھو, اب بولو. تربوز دکھے بھی آپ کو؟ میں ایگزیکٹلی بالکل دکھے. ٹھیک ہے, اور میں نے جو تربوز کے اوپر سبز ڈنڈی ہوتی ہے نا ہلکی سی, کہتے ہیں اب اس ڈنڈی کو دیکھ کے تم نے بولنا ہے. اس کے بعد میں نے وہ بھی اسپیچ کی. پھر میں الحمدللہ آئی ون دیٹ کمپٹیشن. ٹھیک ہے, تو میں نے اسپیچ پورے اسکول کے سامنے کی. وہاں اس زمانے میں سینٹ میریز پنڈی میں پڑھتا تھا, تو وہاں پر ہمارے کافی اسٹوڈنٹ تھے. تو آج بھی میں تربوزوں سے بات کرتا ہوں. میں آپ کو تربوز لگ رہی ہوں؟ نہیں, میں آپ مجمع میں نہیں ہوں نا. میں بچ گئی, میں مجمع میں کھڑی, ان کو تربوز لگ رہی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب میرا وہ اینکر سیٹ ہوا. جو ہم اینکرنگ کی پہلے بات کر رہے تھے نا, میرے کانفیڈنس, کیوں ڈر کس سے لگتا ہے جب آپ لوگوں کو ان کی نظروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے, تو آپ کے اندر جو ہے نا ایک آتا ہے پتہ نہیں شاید میری بات اچھی نہیں ہے, شاید مجھے شکل اچھی نہیں ہے, شاید یہ مجھے سن نہیں رہے, یہ مجھے عزت نہیں دے رہے. ہمارے اپنے اندر بنائی ہوئی بہت ساری. کچھ لوگ نا کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے علی بھائی ایسے ایسے کرتے ہیں, ایسے ایسے کریں گے, پٹاخے نکالیں گے, فضول ٹانگ ہلائیں گے. یہ کانفیڈنس بوسٹر نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ نروس ہینڈ, ہم کہتے ہیں نروس ہینڈس, یہ باڈی لینگویج کی سائنس ہے. ہم کہتے ہیں نروس ہینڈ سے آپ کو کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا. فیجٹنگ سے
सेल्फ सूदिंग. एक और आपने देखा कुछ लोग जो है ना बात करते करते यूं करेंगे, अपने आप को दबाना शुरू कर देते हैं. ये कुछ लोग मुंह के आगे हाथ रख लेंगे, राइट. अच्छा, ये सबसे नेगेटिव है. बात कर रहे हैं और मुंह के आगे हाथ यूं रखें. इसका क्या मेनली इसका क्या इंप्रेशन आ रहा है? क्या? अच्छा, ये भी, हाँ ये भी रख रहे हैं यूं. एग्जैक्टली, उंगली भी रख रहे हैं. ये जितने भी जेस्चर्स हैं इनको हम सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स कहते हैं और ये बिल्कुल नहीं करने चाहिए. ठीक है, दे एक्चुअली आर इंक्रीजिंग योर कॉर्टिजोल प्रोडक्शन. वो आप टांग हिलाना, सेम चीज़ है. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी याद रखनी है कि कभी कभी आपने बेस लाइन बनानी है. कुछ लोगों की बेस लाइन होती है कि जी हम इसके ऊपर जाएंगे तो हम ये हमारे लिए एक जनरल कन्वर्सेशन में ये हमारी बेस लाइन है. तो अगर आप बेस लाइन बना रहे हैं तो दैट इज़ ओके. आपको पता है क्या इस बंदे की बेस लाइन है, वो जनरली भी बैठा होता है तो टांग हिलाता रहता है. ठीक है, वो स्पेसिफिकली मजमे के सामने नहीं हिला रहा. अच्छा, जो एथलीट्स होते हैं वो आपने देखा होगा मोस्टली जब वो ग्राउंड में उतरते हैं ना तो एक अलग सी कोई हरकत करते हैं, कुछ ऐसी उल्टी सीधी कोई परफॉर्मेंस जुनैद खान करेंगे, ये जंप लेता था. हाँ देखो कुछ ना कुछ कि देखने वाले को लगता है कि भाई शायद ये तोहम परस्ती पे बिलीव करता है. कोई इस तरह की भी बात है. मैं ना एंकरिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देते हैं. एंकर, जिस तरह आपने जहाज़ के एंकर की बात की थी ना, इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी बेतहाशा चीज़ों के एंकर हैं. काली बिल्ली रास्ता काट गई, दिन बुरा गुजरेगा, नेगेटिव एंकर है. मोटरसाइकिल पे दो लोग पास से गुजरे तो फौरन ख्याल आया कहीं स्नैचर्स तो नहीं है, नेगेटिव एंकर है. जोर की आवाज़ आई तो एक ही बात है, कोई धमाका तो नहीं हो गया, एंकर है. ठीक, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा एंकर है. जैसे ही हम रोज़े रसूल देखते हैं हमारे अंदर सारा कुछ खिल जाता है. ठीक है, अब ये हमारे सबस गुंबद खिजरा हमारे लिए एक एंकर है, पॉजिटिविटी का एंकर है. राइट. सो इसी तरह एंकर्स हमारे लिए पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं. अच्छा, पॉजिटिव एंकर हम लोग जब कोई भी चीज़ करते हैं, अच्छा ये इस्लाम में अलाउड भी हैं. कैसे? जब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री होती है तो एक बच्चे की पैदाइश हुई. ठीक है, सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बच्चे जो है ये हमारे लिए एक खुश ओमन है, गुड ओमन है, मतलब एक हमारे लिए खुशाइन बात है. अब इंशाल्लाह हमारा दीन फैलेगा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अस्तगफिरुल्लाह ये तो हम परस्ती है. आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने उनको बस अप्रिशिएट किया कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ बनी कुछ दिया. नेगेटिव एंकर्स जो हमारे तोहम परस्ती पे लेके जाएं वो इस्लाम में अलाउड नहीं है. ठीक है, कि अगर मैंने ये टोपी नहीं पहनी तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये अलाउड नहीं है. लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी वो जुनैद खान वो जंप लेता था, उससे उसको लगता था कि मेरा रिदम बनता है, तो दैट इज ओके. मेरा बेटा क्रिकेट खेलता था. ठीक है, तो वो अपनी जेब में ना कभी रुमाल उसने ना हल्का सा एक कोना बाहर निकालता था. तो मैं कहता वो जब मेरा कोना निकलता है ना मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लाई करके जा रहा हूँ. फाइन, इट्स ओके. ठीक है, एनीथिंग, इसको हम कहते हैं एम्पावरिंग बिलीफ. एनएलपी की जुबान में एम्पावरिंग बिलीफ भी कहते हैं. एनी बिलीफ दैट एम्पावर्स यू इज अलाउड. अच्छा, एनी बिलीफ दैट लिमिट्स यू इज नॉट अलाउड. ठीक है, सो जब आपका वो एंकर आपके लिए लिमिटिंग बिलीफ बन जाए आपको उसको तोड़ना है, छोड़ना है. हम इन्हें कहते हैं एनएलपी में इसकी टेक्निक्स है कोलैप्सिंग ऑफ एंकर होती है. हम इन एंकर्स को फिर तोड़ते हैं. ठीक है, फिर तोड़ के फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेटर्स की बात की, मैं चलो नाम नहीं मैं लेता कुछ प्लेयर्स के. मैंने एक प्लेयर को कहा, उसने कहा जी कि मेरे से ना स्कोर नहीं हो रहा. मैंने उसे पूरी तरह से अंडर हिप्नोसिस वो करके बूस्ट अप करके मैंने कहा यार तुमने ना अपने ग्लव पे जब भी तुम कोई अच्छा मोमेंट लेके आओगे ना तुमने ग्लव पे यूं 2 उंगलियां मारनी है, क्योंकि अब ग्राउंड में खड़े होगे तुम बल्ले को तो नहीं हिला सकते ना, ये तो नहीं कर सकते. फॉर व्हाट दिस वाज द एंकर आई वाज सेटिंग फॉर हिम. जब भी वो ये करता था, ठीक है, उसकी अंदर एनर्जी बूस्टिंग आती थी. ये अगर आप हमारे पास टाइम मुझे नहीं पता कितना है, वरना अगर टाइम हो तो मैं आपको अभी 2 4 5 एंकर्स आपके अभी हम सेट कर सकते हैं. लेट्स ट्राई. ओके, ग्रेट, लेट्स ट्राई. ओके, तो आप फिर आंखें बंद करो ताकि मैं पर्स लेके भाग जाऊं. रियली जो कह रहा हूं यार. ओके माइक. सो लेट्स से मुझे एक बात बताओ कि ओके आई वांट यू टू रिकॉल कोई भी ऐसा पुराना मोमेंट, आंखें बंद करके करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा. अच्छा, इससे पहले एक सेकंड ठहर जाओ, आँखें खोलो. आपने मुझे बताना है एंकर सेट करने के लिए एक ख़ास चीज़ ये है कि एंकर हैज़ टू बी यूनिक. ठीक है, मसलन अगर आप ये करोगी या ये करोगी तो ये तो हम नॉर्मली भी कर रहे होते हैं ना, राइट. मेरे ज़िंदगी के जो मेरे एंकर्स हैं, मैं हर अच्छी चीज़ को
اس جگہ پہ اینکر کرتا ہوں, یہ میرا اینکر ہے, ٹھیک ہے. جب میں یہ کرتا ہوں میری ساری گڈ میموریز واپس آ جاتی ہیں اسی وقت. تو یہ یونیک ہے, یہ میں ہر وقت, ہر بندہ ہر وقت نہیں یہ کام کر رہا تھا, کوئی بھی نہیں کرتا. تو آپ اپنا کوئی یونیک اینکر پہلے سیٹ کرو. جس طرح میں نے پلیئر کو یہ کہا تھا, آپ مجھے بتاؤ آپ کیا کرو گی, کیا یونیک کا. نہیں, تالی آپ عام بھی بجا لو گی, تالی از ناٹ این اینکر, چٹکی از ناٹ این اینکر, بیکاز یہ آپ عام کرتے رہتے ہو کام. اس میں آپ کی یونیک, جب تک اینکر میں یونیکنس نہیں ہوگی, دیکھو زور کی آواز یونیک اینکر ہے, رائٹ. کالی بلی یونیک اینکر ہے, کالی بلی کے ساتھ ہی ہوگا, سفید بلی کے ساتھ نہیں ہوگا. Fine, if that you can do in public also, I don't mind. پبلک والی کہانی اینکر ہے. آپ سٹیج پہ جا رہے ہو نا, ہم سٹیج پہ جب لوگ سٹیج, ان کے ساتھ میں پبلک سپیکنگ پہ کام کرتا ہوں, تو ان کو سٹیج پہ جانے سے پہلے اپنا وہ اینکر کر کے جانا ہوتا ہے. یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, ڈن, ٹھیک, اوکے. اب آپ چھوڑ دو اس کو, اب آنکھیں بند کرو. اب آئی وانٹ یو ٹو ریکال اے مومنٹ جس پہ آپ کو بہت زیادہ خوشی تھی, یو آر ویری ہیپی, یو آر انجوائنگ دا مومنٹ. آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یار بس میں دنیا میں میرے پہ جو کچھ ہے مزہ آ گیا, میں یہی آئی ہیو اچیوڈ مائی بیسٹ, اور میں بہت خوش ہوں. لوگ آپ کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں فضا نے کیا کمال کام کیا. آپ کو ہر طرف سے وہ آوازیں آ رہی ہیں, دیکھو کیا دیکھ رہی تھی, سنو کیا سن رہی تھی, محسوس کرو کیا محسوس کر رہی تھی, اس کو اپنے اوپر طاری کرو. جب ایسے اس کی پیک پہ پہنچو, بالکل اس کے مومنٹ کے اینڈ پہ ہو, تو اپنا اینکر فائر کرنا ہے آپ نے. 1 2 3 اینکر ناؤ. چھوڑ دو. اچھا, اب ایک اور مومنٹ پکڑتے ہیں ہم. ایک مومنٹ آپ ایسا پکڑو کہ جس مومنٹ میں آپ کو کانفیڈنس, بہت زیادہ آپ میں کانفیڈنس تھا, آپ پہلی دفعہ اسٹیج پہ گئی تھی, یا آپ نے پہلی پرفارمنس دی تھی, اینڈ یو ور ویری کانفیڈنٹ. یا کوئی اور ایسا مومنٹ تھا, مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہے, آپ کے اسکول میں تھا, گھر میں تھا, آئی ڈونٹ نو. ایک ایسا مومنٹ جس میں آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس تھا, اور لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنی کانفیڈنٹ بچی ہے, یار یہ دیکھو یہ کمال کر رہی ہے. اس مومنٹ کو ریکال کرو, دیکھو کیا دیکھ رہی تھی, سنو کیا سن رہی تھی, محسوس کرو کیا محسوس کر رہی تھی, ٹیسٹ کرو کیا ٹیسٹ کر رہی تھی, اسمیل کرو کیا اسمیل آ رہی تھی, اور جیسے ہی اس کی پیک پہ پہنچو پھر اینکر بناؤ. گڈ, اوکے. اب ایک ایسا مومنٹ پکڑو کہ جس مومنٹ میں آپ کو لگ رہا تھا کہ میں پھنسی ہوئی ہوں, لیکن مجھے اس میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی ایسا آپ نے آئیڈیا لگایا, کوئی آپ نے ایسی چیز کی کہ جس میں جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ اس مومنٹ میں پھنسے ہوئے تھے, وہ سب وہاں سے نہ صرف یہ کہ خوشی سے نکلے بلکہ عزت سے نکلے, بلکہ ان کے لیے آسانیاں بنی, آپ کے لیے آسانی ہوئی, اینڈ یو ور دا ریزن فار دیٹ آسانی. آپ اس کی وجہ بنی, آپ کو سب لوگوں نے شکریہ کیا, آپ کے دل میں آیا کہ یار میری وجہ سے خدمت خلق ہوئی ہے یا مخلوق کا بھلا ہوا ہے. اس مومنٹ کو سوچو, دیکھو کیا دیکھ رہی تھی, سنو کیا سن رہی تھی, محسوس کرو کیا محسوس کر رہی تھی, سونگو کیا سونگ رہی تھی, اور چکھو منہ میں کیا ٹیسٹ آ رہا تھا اس وقت. اور جیسے ہی اس مومنٹ کے پیک پہ پہنچو اپنا اینکر بناؤ. بریلینٹ. اچھا, آنکھیں کھول دو. ٹائم کیا ہوا؟ ٹائم شو ختم ہونے میں میرے خیال سے 40 منٹ رہتے ہیں. 40 منٹ ہے, بہت بڑا ٹائم ہے نا, بہت ٹائم ہے. اور دوسرا بریک کا بھی ٹائم ہو گیا. بریک کا ٹائم ہے یا ابھی نہیں ہے؟ 1 منٹ ہے ابھی, آپ کے بعد آپ 1 منٹ لے لیں. 1 منٹ ہے نا ہمارے پاس. اچھا, اب آپ ایک کام کرو, اب آپ آنکھیں بند کرو, اور کوئی ایسا مومنٹ سوچو جس میں آپ کو ہیپینس کی, کانفیڈنس کی, ان ساری چیزوں کی ضرورت تھی, لیکن آپ کو اس وقت وہ مل نہیں رہی تھیں, یا ابھی وہ فیوچر میں کوئی ایسا مومنٹ آئے گا, اس کے بارے میں سوچو. دیکھو کیا دیکھو گی, سنو کیا سنو گی, سوچو کیا محسوس کرو کیا محسوس کرو گی. اور جیسے ہی اس مومنٹ کے ڈاؤن مومنٹ کے اوپر پہنچو گی نا, پیک پہ, آپ نے اینکر فائر کرنا ہے. 1 2 3. کھول دو آنکھیں. کیا ہوا؟ آپ نے وہ ساری چیزیں مجھے ریکال کروائی, وہاں پہ اینکر کے پوائنٹس بتائے, پھر میں نے مجھے بتایا کہ ان جگہ. اچھا, یہ اینکر فائر جو کروایا اس کا مجھے بتائیے گا, آپ کا پہلے ہم نے پیک پوائنٹس پہ کیوں اینکر فائر؟ ہم نے تو دیکھو, یہ تو ہم نے ایک جنرک ایکسپیریمنٹ کیا نا. میرے پاس اگر بندہ کرکٹر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کرکٹر کے تو میں اس کے اچھے سینچریز کی 50s کے اینکر, نہیں اس کے جو اچھے مومنٹس ہیں. ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں, ایک بہت بڑی, ہماری زندگی میں ہم ہر وقت اینکرنگ کر رہے ہیں. اینکرنگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ دن نہیں اچھا تھا, کیا کہتے ہیں, باس اچھا نہیں تھا, بیوی اچھی نہیں تھی, شوہر نے تنگ کیا, بچوں نے یہ کیا. ہم آہستہ 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 یہ اینکرز کو بڑے کر کے ایک پورا غبارہ, لیفٹ رائٹ سینٹر اوپر نیچے, نیگیٹیوٹی کا غبارہ بناتے ہیں. اس میں کئی چھوٹی چھوٹی پازیٹیوٹیز رہ جاتی ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی. میں نے جو بھی آپ کے ساتھ کام کیا, اسے ہم اسٹیکنگ آف اینکرز کہتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ 3 مختلف اینکرز آپ کے ایک پوائنٹ پہ اسٹیک کرائے ہیں, ٹھیک. اب آپ کو کانفیڈنس چاہیے تو بھی آپ کا یہاں سے مل رہا ہے, آپ کو ہیپینس چاہیے تو بھی یہاں سے مل رہی ہے, رائٹ. ناؤ میں یہ آپ کو آج یہ مشورہ دوں گا کہ آج کے بعد آپ کو زندگی میں جو بھی اچھا مومنٹ ملے, آپ اس کو یہاں اسٹیک کر لیا کرو.
یہ اینکر یہ اینکر آپ کی زندگی میں ساتھ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, جس طرح میں نے کہا میرا یہ اینکر ہے. ہاں میں جب بھی کوئی شو کر کے نکلتا ہوں, جب بھی کوئی اچھا سیشن کر کے نکلتا ہوں, جب بھی کوئی کسی کا فائدہ یا کوئی بھلے والا کام کر کے نکلتا ہوں, میرے جیب میں نا وہ ٹافیاں پڑی ہوتی ہیں منتھول والی, میں وہ کھاتا ہوں. میرا وہ اینکر ہے, وہ میں اپنے آپ کو شاباش دیتا ہوں, گڈ جاب بینڈ کھا لے. ٹھیک ہے, آج آپ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہمیں شو دیا ہے, جیسے ڈفرینٹ مزے کی چیز تھی, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ ہمیں بتایا کریں, آ کے اپنی نالج ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں. تھینک یو سو مچ علی بھائی, بہت اچھا لگا, بہت اچھا کانسیپٹ کے اوپر آپ نے ہمیں نئی طریقے کی چیزیں بتائیں. آئی ہوپ آپ کو یہ سیگمنٹ سمجھ آئے گا, اور ٹرائی دس آؤٹ, اپنے گھر پہ اپنی چیزوں کے اپنے اینکر سیٹ کریں. ہم ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, اب آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے, کیونکہ اب بات ہے اسکن کی, ہیئر کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیزن ایسا ہے کہ اب سردیاں ہیں, سردیوں میں تھوڑا سا ڈرائی اسکن کا ایشو بہت ہوتا ہے لڑکیوں کو, بچیوں کو, اور میرے بھائی حضرات ان لوگوں کو بھی, مردوں کو بھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی باہر نکلتے ہیں. تو ڈرائی اسکن, ڈرائی اسکیلپ مردوں میں بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے, اور ڈرائی اسکیلپ کی وجہ سے ان کو ایچنگ ہوتی ہے, ڈینڈرف ہوتا ہے, اور فریزی ہیئر ہو جاتے ہیں اسپیشلی ان ونٹرس. تو آج ان کے اوپر ہم بات کریں کہ ہم اپنے ڈرائی اسکیلپ, ڈرائی اسکن کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرماٹولوجسٹ ہیں صبا ناصر. ڈاکٹر صبا ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. صبا یہ بتائیے گا, ڈرائی اسکیلپ جو ہے ونٹرز میں سب کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے, تو اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں ایشو تو بہت بڑا ہے, اور ڈرائینس آ بہت جاتی ہے ونٹرز میں, ونٹرز میں بھی, سمر میں بھی آ جاتی ہے. ایکچولی ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم لوگ نا اس پہ آئلنگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی اسکن کو, ہمیں لگتا ہے اسکیلپ از ڈرائی, تو ہم مزید آئل کر لیتے ہیں. تو جب مزید آئل کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی جو سیبم پروڈکشن ہے نا, ایکچولی بیکاز آف دا سیبم پروڈکشن, اور سیبم پروڈکشن جس طرح آپ کا کم ہوتا جائے گا, آپ کا جو ہے نا یہ ڈرائنس کے آپ کو ایشوز آتے جائیں گے. ہم آئل لگاتے ہیں, آئل لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈرائنس کو مزید موقع دیتے ہیں, کیونکہ جو سیبم ہے نا اس کو ایک موئسٹ انوائرمنٹ چاہیے, اس کو ایک ایسا موئسٹ انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ گرو کرے. ہم تیل لگا کے اس کو اور موئسٹ انوائرمنٹ دے دیتے ہیں. ہم اس کے بعد پھر جب پیشنٹ جب اس کو شاور کرتا ہے تو اس کے اوپر ڈرائنس کے ایشو آ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کو ایچ ہوتی ہے. اس میں کیا کرتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ہر روز شاور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے ہر روز شاور نہیں کرنا, آپ نے دیکھنا ہے ایوری 2 to 3 days, جس طرح آپ کی اسکیلپ کے زیادہ ڈینڈرف آ رہی ہے. اینڈ along with that اس کے ساتھ ہم کچھ شیمپوز ایسے دیتے ہیں جو ڈینڈرف کا جو ہے جس سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. کیٹاکونازول جو ہے بڑے اچھے نام سے آتا ہے, بہت سے برانڈ نیم کے ساتھ آتا ہے. ہاں جی, میں تو وہ کہتی ہوں ہر مہینے یا پھر 6 مہینے کے بعد کر لیا ایک بار جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے شیشی استعمال کرنا ہے, ورنہ ایوری منتھ ایک بار ضرور استعمال لازمی کریں. اور اس میں بھی یہ کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا تیل لگانے والا, بیکاز آف دس یہ نا ڈینڈرف زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر نا پیشنٹ کو اکثر کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس اور ایکنی بھی آ جاتی ہے. اچھا, ایک اور چیز میرے پاس اور بھی پہلے ڈرماٹولوجسٹ آئی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح, تو وہ جب ہمیں اس طرح سے بات کر کے جاتی ہیں نا تو ہم پیچھے سے ان کی کوئی بات سنتے کوئی نہیں ہے. تو آپ پلیز مجھے اس بات کی نا شیورٹی دیں کہ اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, یہ بات کتنی صحیح ہے, کیونکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا ہے, جو بڑے بوڑھوں نے ہمیں جو ہمیں کرتا ہم نے دیکھا ہے ان کو, وہ یہی دیکھا ہے کہ ہر شاور سے پہلے 2 گھنٹے کے لیے آئل کو لگا دیا جاتا ہے, اس کو ایبزارب کیا جاتا ہے, تھوڑی سی مساج کی جاتی ہے اسکیلپ میں, بالوں میں بھی تھوڑا موئسچر آتا ہے, تو اس کے بعد شیمپو کر لیتے ہیں. اب اس ترتیب سے ہٹنا ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. اب آپ کی بات میں کتنی سچائی ہے, اس کو پلیز ہمیں ذرا اوتھینٹکلی بتا دیجیے. یہ جو چیز ہے نا یہ تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. تیل لگانا, ہم لوگوں نے صرف سرسوں کا تیل تک نہیں ہم لوگ محدود ہیں, ہم لوگوں نے بہت سارے تیل ایجاد کر لیے ہیں جس کو ہم اسکیلپ کے اوپر لگاتے ہیں فار دس پرپز کہ ہماری خشکی ٹھیک ہو جائے گی یا ہمارے بال لمبے ہو جائیں گے. تیل جو ہے وہ آپ کے دیکھیں نو ڈاؤٹ آپ کے بالوں کو نرش کرتا ہے, آپ کے بالوں کو کچھ حد تک آپ کو شائنی لک دے دے گا, لیکن وہ آپ کی ڈرمس تک اندر نہیں جا رہا. کچھ لوگ اس کو فار ہیئر گروتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہاں اس سے بال بڑے ہو جائیں گے. وہ آپ کی ڈرمس میں تو جا ہی نہیں رہا, ہمارا ہیئر فالیکل تو ڈرمس میں پڑا ہے. وہ جب ایبزارب ہی نہیں ہو رہا تو وہ کیسے آپ کے بال لمبے کرے گا. یس اٹ از اے گڈ کنڈیشنر, نرش کرتا ہے, لیکن وہ آپ کے بالوں کو کبھی ری گرو نہیں کرے گا. مگر فرق بھی بڑا آتا ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے اگر آپ تیل لگا کے 2 گھنٹے رکھ کے شاور لیتے ہیں, فرق تو بڑا آتا ہے. بال جب اس میں آپ دھو کے نکلتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور نرشمنٹ نرش کرتا ہے, شائن لے کے آتا ہے, بٹ وہ آپ کے بالوں کو ری گرو نہیں کرے گا. دوسرا جو آپ نے بات کی خشکی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ خشکی جب ہوتی ہے نا تو ہمارا اسکیلپ کا نا ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ہمارے سیلز ہیں جنہوں نے سیبم پروڈیوس کرنا ہے.
सीबम मतलब है कि आप 2 दिन बाद देखेंगे कि आपके स्कैल्प के ऊपर चिकनाई सी आ जाती है, आपके बाल जो हैं वो चिकनाहट वाले लगना शुरू हो जाते हैं, ग्रीजी लगना शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या है कि देखिए एक नेचुरल चीज़ है, आपने जब वो खुद सीबम क्या है, सीबम इज़ एन ऑयल, आप उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, सीबम के ऊपर वैसे ही एक तो फंगस ग्रो हो रही होती है, ऊपर से हम और ऑयल लगा देते हैं, उसके ऊपर मजीद फंगस ग्रो होना शुरू। सीबम को क्या और ड्राई करना और खुश्क करके निकालना है? बस सीबम अदरवाइज जो है हमारी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, ये एक नेचुरल प्रोटेक्टिव फैक्टर अल्लाह ताला ने हमारी स्कैल्प के लिए बनाया ऑयल आ रहा है स्कैल्प में। हाँ जी, आ रहा है। और जब हम इसको फिर जब हम बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट करते हैं, उसके बाद जब हम धोते हैं ना तो वो बहुत ड्राई हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारे सेल के जो सिग्नल्स है ना वो हमारे सेल को देता है कि आपका जो सीबम है ना वो कम हो गया, ठीक है, इसको और प्रोड्यूस करें। हमारा जो स्कैल्प है उसको और प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जब वो और प्रोड्यूस करता है तो उसके ऊपर मजीद सीबम प्रोडक्शन होती है और मजीद ऑयल आना शुरू हो जाता है और खुश्की के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अभी जिस तरह आपने बात की ना कि कोई सुनता नहीं है, डॉक्टर आके चले जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। अभी जब मैं भी आ रही थी तो एक मतलब है कि एक फीमेल थी, वो यही बात कर रही थी कि मैं तारे मीरे का तेल बहुत ज़्यादा लगाती हूँ फॉर माई ग्रोथ ऑफ द हेयर। तो वो मुझे वो भी हुआ कि वाकई लोग इस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं, बस सुन लेते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं। तो अच्छा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं हम, ठीक है। और ये जो तारी मीरी तेल के बारे में बात की है अभी डॉक्टर सबा ने, इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। ब्रेक। क्या बात है। वेलकम बैक। डॉक्टर सबा डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे पूछ रहे थे ड्राई स्कैल्प के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम बात तेल के ऊपर कर रहे थे। तो तेल पे बड़ी एक आपको पता है ना यहाँ पे झगड़े और चिड़ से ऐसी हो जाती है, किसी को तेल लगाने से मना कर तो कोई मानती नहीं खाता। अब आपने तारी मीरी की बात कर दी, आप कह रही हैं कि मेरी मुझे रास्ते में एक मिली है तो वो कहती है कि तारी मीरी जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। फिर वो क्या गलत है तारी मीरी इस्तेमाल करना सर्दियों में? तारी मीरा आपने कभी यूज़ किया है? कितना जलन करता है, आपने कभी देखा है वो कितनी जलन करता है? उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। मैं जब वेट लूज कर रही थी ना तो तब मैंने अपनी टमी पे लगाना शुरू किया था एक्सरसाइज के टाइम पे, तारी मीरी तिल्ली का तेल मिक्स करके। तो आपको जलन नहीं होती थी? मगर मिक्स करती थी तो हल्की सी। अच्छा, मैंने तो देखा, मैंने खुद पर्सनली उसको देखा, क्योंकि पेशेंट बहुत आके बोलते हैं हम तारी मीरे का तेल लगाते हैं, उसके अंदर से बड़ी एक अजीब सी हुमक सी भी आ रही होती है। मगर उसको मिक्स किया जाता है जैसे सरसों के तेल में मिक्स किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग तो प्योर भी लगा रहे होते हैं। प्योर तो वो तो चीखें मारने वाली बात है। इतना कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है कि फिर उसके बाद रिएक्शन लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। नहीं, मतलब मैं इस वजह से इस चीज को देखें, हम हमारे पेशेंट के जहन में है कि इससे बाल बड़े होंगे। नहीं, हमने उस चीज का कॉन्सेप्ट खत्म करना है। देखिए मेरे पास कितनी फीमेल्स आती हैं फिजा के जो कहेंगी कि हमारे बाल गिर रहे हैं। आप प्राइमरी कॉज क्यों नहीं देख रही हैं? अच्छा, बाल गिरने का जो कॉज है वो ये ड्राइनेस या इचिंग में मुझे लगता है ये इससे पहले ग़िज़ा है। नो, सबसे पहले ग़िज़ा आपकी न्यूट्रिशन आपकी पूरी है कि नहीं है, फिर विटामिन डी, फिर आपका फेरेटिन पूरा है कि नहीं, आप अपना एचपी चेक करवाएं, वो तो नहीं लो है। ये सारी कॉजेज हैं आपके हेयर फॉल की, जो आम एक फीमेल को हेयर फॉल हो रहा है। आप स्ट्रेस में है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज। आप खा पी नहीं रहे हैं, आजकल डाइटिंग का बहुत शौक होता है, सही शैम्पू यूज नहीं कर रहे हैं, सही शैम्पू यूज नहीं कर रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं। और ऊपर से फिर हम ऐसे तजर्बे भी बहुत करते हैं। फिर आप देखिए हमारा कस के भी बाल बांधने से भी कस के भी बाल बांधते हैं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमने हेयर ड्रायर के बगैर हम नहीं रह सकते, स्ट्रेटनिंग के बगैर हम नहीं रह सकते। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपके हेयर फॉल को। में जाते हैं ब्लो ड्राई वगैरह करवाने के लिए, जो ब्रशेस हमारे सर पे लगते हैं वो सैकड़ों लोगों के सरों पे लगते हैं। किसी के सर पे जुए होती हैं, किसी के सर पे डैंड्रफ होता है, किसी को इचिंग इश्यूज होते हैं। अब वो सारे उस ब्रशेस में लग के तो वो आपके सर पे भी लगता है, फिर वहां से आपके सर की जो है ना वो स्कैल्प खराब होती है। और हमें वो इशू समझ नहीं आता। हम कहते हैं हमारा अभी तो ठीक था, 3 दिन पहले स्कैल्प को क्या हुआ? ये स्कैल्प एलर्जीज लग जाती है। जाहिर सी बात है, किसी के कपड़े धुले हुए पहनेंगे ना तो वो ब्रशेस तो हर एक के सर पे, अभी इनके सर पे ब्लो ड्राई हुआ, अभी इनके सर पे। अब हम फेस की तरफ भी आते हैं, फेस पे ड्राइनेस आ जाती है बहुत, क्योंकि विंटर्स का सीजन। फिर इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? अच्छा, इसमें भी पता क्या है फिजा कि फीमेल्स हैं या बच्चे हैं या कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर यूज ही नहीं करें, मॉइस्चराइजर यूज ही नहीं करते हैं। अब आप देखिए मौसम कितना बदल गया है। वी नीड मॉइस्चराइजर इन आवर डेली रूटीन। हम तो मॉइस्चराइजर को हम ग्लिसरीन समझते थे, ग्लिसरीन के जो आपको पता है ना इज वेरी गुड, घर पे रखा करते थे। ग्लिसरीन इज वेरी गुड, लेकिन आजकल आपको पता है कि मार्केट में इतने ज्यादा मॉइस्चराइजिंग लोशन आ गए हैं कि आपको नहीं पता कि आप को इसमें से कौन सा चूज़ करना है। अब बहुत से जो पेशेंट आते हैं ना, एक तो पहले अगर हम फीमेल्स की बात करें और वो काम कर रही हैं, उसके बाद दे डोंट केयर, अब उन्होंने नहीं लगाना, कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना,
وہ ٹھیک ہے اس طرح. لیکن اب آپ دیکھیں اگر آپ نہیں لگاتے ہیں آپ کے ہاتھ کتنے ڈرائی اپ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کیوں نہ وہ لیں جس میں ہومیکٹینٹس ہیں, مطلب ہے کہ سیرامائڈ ہے, اس میں ہائلورونک ایسڈ ہے, اس میں گلائسین ہے. گلائسین نو ڈاؤٹ از اے ویری گڈ. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ڈرائینس کی وجہ سے نا جو موئسچر ہے نا وہ ڈیپ لیئر سے لے کے اوپر تک آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر سے موئسچرائزر نکل جاتا ہے. ہم نے اس کو لاک کرنا ہے. مارکیٹ میں بہت سارے موئسچرائزنگ لوشن ایسے آتے ہیں جو لوگ لگائی جائیں گے, اس کے باوجود بھی ان کا موئسچرائزر وہ ریٹین نہیں کرتا, وہ مزید ان کو نکال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انگریڈینٹس نہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ جو وائٹامن سی اور یہ سب کچھ نکلے ہوئے سیرم وغیرہ, تو کیا یہ ونٹرز کے لیے ہوتے ہیں؟ اگر کسی کی ڈرائی اسکن ہے تو کین اینی باڈی یوز دس وائٹامن سی سیرم؟ دیکھیے وائٹامن سی ہے نا, تھوڑا سا جب آپ اس کو نیا یوز کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ, میں کہتی ہوں اسکاربک ایسڈ ویسے تو ہم نے 15% اپنی اسکن کے اوپر لگانا ہے تاکہ آپ کو رزلٹ آئے. لیکن جو ہم بگنرز ہوتے ہیں نا ان کو ہم کہہ دیتے ہیں آپ 10% سے شروع کریں. تھوڑا سا اریٹیٹ کرتا ہے, لیکن جب آپ 10% سے یوز کرنا شروع کریں گے along with your moisturizer and sunblock, کچھ بھی نہیں کہے گا. اس کو یوز کرنا شروع کریں in the morning, اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں. اپنے اسکاربک ایسڈ کو لیے اراؤنڈ 15 to 20%, وہ آپ کی اسکن کے اوپر بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے. ہائلورونک ایسڈ, ہائلورونک ایسڈ بیسٹ پلمپ کرتا ہے. دیکھیں ہماری ساری ڈرمس از میڈ اپ آف ہائلورونک ایسڈ, ہماری ڈرمس از میڈ اپ آف کولیجن, ایلاسٹنس. ایون کڈس کین یوز دس, لڑکیاں بچیاں یوز کر سکتی ہیں. ہر کوئی آپ اس کو یوز کریں. اور میں اکثر اس میں بتاتی رہتی ہوں کہ آفٹر 25 جسٹ اسٹارٹ ٹیکنگ کیئر آف یور اسکن. آپ کا ہر سال اس کے بعد 1% کولیجن جو ہے وہ ڈیکریز کر رہا ہے. آپ جب آپ دیکھیں اس ٹائم ہمیں نا, ہم بڑے ینگ ہوتے ہیں, ہم پیک پہ ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آپ کی ایجنگ ایوری 1 ایئر 1% ڈیکریز ہونا شروع ہو گئی ہے. جیسے ہی آپ کیئر نہیں کریں گے, آپ 40 ہٹ کریں گے, آپ کی اسکن کے اوپر ایجنگ سائنس نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے ہاں سن بلاک کا رواج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سن بلاک کیوں لگائیں, یہ تو کوئی ہم بیمار ہیں جو سن بلاک لگا لیں گے. سن بلاک نہیں لگاتے ہیں ہم. سن بلاک لگائیں, آپ دیکھیں گے آپ کی اسکن کے اوپر سے رنکلز اور فائن لائنز ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. کیا بات ہے. آئی ہوپ آج کا شو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملاقات کروں گی کل. خدا حافظ.